بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ تھک گئے ہیں؟ رات کو نیند نہیں آتی سوچتے سوچتے؟ لگتا ہے یہ مشکل کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ قرض، بے روزگاری، رشتوں کے مسائل یا دل کا زخم؟ رکیے، اللہ نے آپ سے 1400 سال پہلے ہی وعدہ کر لیا۔ آپ نے سورہ الانشراح تو کئی بار پڑھی ہوگی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کو 2 بار دہرایا ہے، اور ہم بھی ہمیشہ 2 بار پڑھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ ایک ہی بات کو 2 بار ذکر فرمایا ہو؟ نہیں، بلکہ یہاں ایک عجیب دلکش بات چھپی ہے جس کی طرف آپ نے کبھی توجہ نہیں دی۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ آج ہم اس ایک آیت کو گہرائی سے سمجھیں گے اور ایسی کچھ کہانیاں سنیں گے جو آپ کا دل مضبوط کر دیں گی۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ دیکھیے، اللہ نے بے شک لفظ استعمال کیا، یعنی 100% گارنٹی۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ نے پہلے مشکل کا ذکر کیا، پھر آسانی کا۔ علماء کہتے ہیں یہاں مشکل ایک بار آیا ہے لیکن آسانی 2 بار۔ گرامر میں جب کوئی لفظ ریپیٹ ہو تو اس کا مطلب الگ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ایک مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں ہیں۔ مشکل مہمان کی طرح ہے، وہ آتی ہے، سبق سکھاتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن آسانی رہ جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، مشکل نمبر 1۔ غلام بن کر بھیجے گئے، مشکل نمبر 2۔ جیل میں سال گزرے، مشکل نمبر 3۔ لیکن اینڈ کیا ہوا؟ وہ مصر کے خزانچی بن گئے۔ جس کنویں میں پھینکے گئے تھے اسی راستے سے عزت ملی۔ یہی ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ، میری ایک دوست کے پاپا کراچی سے 2022 میں ان کا بزنس لاک ڈاؤن میں بند ہو گیا۔ 20 لاکھ کا قرض سر پر۔ وہ کہتے ہیں میں رات کو 3 بجے اٹھ کر صرف یہی آیت پڑھتا تھا۔ 6 مہینے بعد انہیں آن لائن کام کا آئیڈیا آیا۔ آج الحمدللہ وہ 3 لوگوں کو جاب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر وہ مشکل نہ آتی تو میں یہ آسانی نہ دیکھ پاتا۔ اسی لیے یاد رکھیں، اللہ آپ کو توڑے گا نہیں، وہ آپ کو تراشے گا۔ سونا بھی آگ میں تپ کر ہی خالص ہوتا ہے۔ مشکل آپ کی دشمن نہیں ہے، وہ آپ کی ٹیچر ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی مثال حضرت ایوب علیہ السلام، پہلے سب سے امیر، سب سے صحت مند، پھر 18 سال تک شدید بیماری، مال گیا، اولاد گئی، دوستوں نے چھوڑ دیا، لوگ کہتے تھے اب تو ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، اے اللہ مجھے تکلیف نے آ گھیرا ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ رزلٹ کیا نکلا؟ اللہ نے نہ صرف صحت دی بلکہ دگنا مال، دگنی اولاد بھی عطا کی۔ مشکل گئی تو آسانی ایسی آئی جو سوچی بھی نہیں تھی۔ اسی طرح ایک اور ریئل لائف سٹوری ہے۔ یہ کہانی کراچی کی ہے۔ عائشہ نام کی بہن، کورونا میں شوہر کی جاب چلی گئی، گھر میں 3 بچے، کرایہ سر پر۔ وہ کہتی ہیں میں ہر فجر کے بعد 100 بار یہ آیت پڑھتی تھی اور کہتی تھی یا اللہ تو نے وعدہ کیا ہے۔ 3 مہینے تک کچھ نہیں ہوا۔ 4تھے مہینے انہوں نے گھر سے آن لائن اسٹیچنگ کا کام سٹارٹ کیا۔ آج الحمدللہ ان کا اپنا برانڈ ہے، 12 عورتوں کو روزگار دیتی ہیں۔ وہ آج کہتی ہیں اگر وہ مشکل نہ آتی تو میں کبھی اپنی طاقت نہ پہچانتی۔ دیکھا، مشکل دروازہ بند کرتی ہے تاکہ اللہ بہتر دروازہ کھولے۔ عربی میں کلمات 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک معرفہ اور دوسرا نکرہ۔ معرفہ وہ ہوتے ہیں جن کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہو، تو ان سے کوئی خاص چیز مراد ہوتی ہے۔ جیسے میں کہوں القلم، اس کے شروع میں الف لام ہے تو اس سے کوئی خاص ایک قلم مراد ہوگا۔ دوسرے ہوتے ہیں نکرہ، جن کے شروع میں الف لام نہیں ہوتا تو ان سے کوئی خاص ایک چیز مراد نہیں ہوتی۔ جیسے میں بغیر الف لام کے صرف قلم کہوں تو اس سے کوئی ایک خاص قلم مراد نہیں ہوگا، بلکہ کوئی بھی قلم ہو سکتا ہے۔ آپ نے یہ سمجھ لیا ہے نا؟ تو آئیے میں آپ کو عربی کا ایک اصول سمجھاتی ہوں۔ عربی کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی کلمہ پہلی بار نکرہ یعنی غیر متعین صورت میں آئے
یعنی کسی خاص چیز کو طے نہ کیا گیا ہو اور پھر دوبارہ بھی وہی کلمہ نکرہ کی صورت میں آئے تو دوسری بار وہ پہلے والی چیز مراد نہیں ہوتی بلکہ اس سے الگ ایک اور چیز مراد ہوتی ہے۔ لیکن جب کوئی اس میں معرفہ کی صورت میں آئے یعنی اس لفظ کے شروع میں الف لام ہو اور اس کو 2 بار دہرایا جائے تو دونوں صورتوں میں مراد ایک ہی ہوتی ہے، یعنی جو چیز پہلے لفظ سے مراد تھی وہی چیز دوسرے لفظ سے بھی مراد ہوگی۔ آپ کو شاید یہ بات تھوڑی سی مشکل لگی ہے نا؟ آئیے اب میں آپ کو اگزامپل پر فٹ کر کے سمجھاتی ہوں۔ اوپر والی آیت میں العسری کا لفظ 2 بار آیا جس کے معنی ہے مشکل، تنگی، پریشانی، اور یہ دونوں بار معرفہ کی صورت میں آیا ہے یعنی اس کے شروع میں الف لام ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کو اوپر اصول بتایا کہ جو کلمہ معرفہ ہو اور 2 بار آئے تو اس سے ایک ہی چیز مراد ہوتی ہے۔ تو اب مطلب یہ بنے گا کہ یہاں ایک ہی تنگی مراد ہے، کوئی ایک ہی پریشانی، کوئی ایک ہی مشکل ہے، چاہے وہ بیماری کی پریشانی ہے، جاب کی تنگی ہے یا پیسوں کی مشکل ہے، کچھ بھی، لیکن ایک ہی تنگی یا ایک ہی پریشانی ہے۔ اسی آیت میں یسرا کا لفظ بھی 2 بار آیا ہے جس کے معنی ہے آسانی، اور یہ دونوں بار نکرہ کی صورت میں آیا ہے یعنی اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ جو کلمہ نکرہ ہو اور 2 بار ہے تو ان دونوں کلموں سے الگ الگ چیز مراد ہوتی ہے۔ تو اب مطلب یہ بنے گا کہ یہاں الگ الگ آسانی ہے، الگ الگ علاج اور حل ہے۔ پوری آیت کا مطلب یہ بنے گا کہ ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہیں۔ مشکل ایک ہے مگر آسانیاں الگ الگ ہیں۔ ایک مشکل کے مقابلے میں 2 آسانیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ میں اکثر ایک حدیث پڑھا کرتی تھی کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو اس آیت سے خوشخبری دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایک ہی مشکل 2 آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ یہ حدیث مجھے آج سمجھ آئیے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ اللہ پر یقین رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ صرف آپ کی مشکل کو دور نہیں کرے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 2 آسانیاں عطا کرے گا۔ اور یہاں 2 کا عدد تو ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، وگرنہ اس سے مراد یہ ہے کہ کئی آسانیوں سے اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ اس لیے جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آئے تو سب سے پہلے اپنے دل کو یہ آیت یاد دلایا کیجئے کہ یہ جو پریشانی میرے سامنے کھڑی ہے یہ ایک ہی ہے، لیکن میرے رب نے اس کے مقابلے میں آسانیوں کو ایک سے زیادہ رکھا ہوا ہے۔ مسئلہ ایک ہے مگر اللہ کے دروازے بہت ہیں۔ ایک راستہ بند نظر آ رہا ہے مگر اللہ تعالیٰ کئی راستے کھول دیں گے۔ آپ کی مشکل اللہ کے لیے بڑی نہیں ہے۔ آپ کا قرض، آپ کی بیماری، آپ کے ٹوٹے ہوئے تعلقات، آپ کی بے روزگاری، آپ کی تنہائی، آپ کے آنسو، یہ سب اس رب کے سامنے بہت چھوٹے ہیں۔ اگر آپ مشکل میں ہیں تو یہ 4 کام کریں۔ نمبر 1، واسطہ لو صبر اور نماز سے، اللہ خود کہتا ہے۔ نمبر 2، اگر شکر کرو گے تو میں اور بڑھا دوں گا، شکوہ بند شکر شروع۔ نمبر 3، رات 3 بجے اٹھو، اس وقت اللہ پہلے آسمان پر آتا ہے اور پوچھتا ہے مانگنے والا ہے میں دوں۔ نمبر 4، یقین رکھو کہ یہ وقت گزر جائے گا، دھوپ کے بعد سایہ نہیں، سائے کے بعد دھوپ آتی ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ جو رب حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستہ بنا سکتا ہے، جو رب حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، کیا وہ آپ کے لیے راستہ نہیں بنا سکتا؟ بے شک بنا سکتا ہے، بس اس پر بھروسہ رکھو اور کوشش کرتے رہو۔ لہٰذا ہمت مت ہاریے، اپنے رب سے بدگمان مت ہوئیے۔ اگر آج دل ٹوٹا ہوا ہے تو سجدے میں چلے جائیے۔ اگر راستہ نظر نہیں آ رہا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے۔ اگر دنیا کے سارے سہارے چھوٹ گئے ہیں تو اس ذات کو پکار لیجیے جو کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ اور جب اگلی بار سورۃ الانشراح پڑھیں اور اس آیت پر پہنچے تو یہ مت سمجھیں کہ ایک ہی بات کو 2 بار دہرایا گیا ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ میری ایک مشکل کے مقابلے میں مجھ سے کئی آسانیوں کا وعدہ کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اندھیرا چاہے جتنا گہرا ہو، صبح ضرور ہوتی ہے۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو کامنٹ میں لکھیے یا اللہ میرے لیے آسانی فرما، آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اس دوست کے ساتھ جو اس وقت مشکل میں ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی امید والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔